سیار اور ڈھول۔ ایک بار ایک جنگل کے نکٹ دو راجاؤں کے بیچ یدھ ہوا۔ ایک جیتا دوسرا ہارا۔ سینائیں اپنے نگروں کو لوٹ گئیں، بس سینا کا ایک ڈھول پیچھے رہ گیا۔ اس ڈھول کو بجا بجا کر سینا کے ساتھ گئے بھاٹ و چارن رات کو ویرتا کی کہانیاں سناتے تھے۔ یدھ کے بعد ایک دن آندھی آئی۔ آندھی کے زور میں وہ ڈھول ڈھلکتا پھڑکتا ایک سوکھے پیڑ کے پاس جا کر ٹک گیا۔ اس پیڑ کی سوکھی ٹہنیاں ڈھول سے اس طرح سٹ گئی تھیں کہ تیز ہوا چلتے ہی ڈھول پر ٹکرا جاتی تھیں اور ڈماڈم ڈماڈم کی گونجایمان آواز ہوتی۔ ایک سیار اس چھیتر میں گھومتا تھا۔ اس نے ڈھول کی آواز سنی۔ وہ بڑا بھیبھیت ہوا۔ ایسی عجیب آواز بولتے پہلے اس نے کسی جانور کو نہیں سنا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا جانور ہے جو ایسی زوردار بولی بولتا ہے۔ ڈماڈم سیار چھپ کر ڈھول کو دیکھتا رہتا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جیو اڑنے والا ہے یا چار ٹانگوں پر دوڑنے والا ہے۔ ایک دن سیار جھاڑی کے پیچھے چھپ کر ڈھول پر نظر رکھے تھا، تبھی پیڑ سے نیچے اترتی ہوئی ایک گلہری کود کر ڈھول پر اتری۔ ہلکی سی ڈم کی آواز بھی ہوئی۔ گلہری ڈھول پر بیٹھی دانا کترتی رہی۔ سیار بڑبڑایا، اوئے تو یہ کوئی ہنسک جیو نہیں ہے، مجھے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سیار پھونک پھونک کر قدم رکھتا ڈھول کے نکٹ گیا، پھر اسے سونگھا۔ ڈھول کا اسے نہ کہیں سر نظر آیا نہ اور پیر۔ تبھی ہوا کے جھونکے سے ٹہنیاں ڈھول سے ٹکرائیں، ڈم کی آواز ہوئی اور سیار اچھل کر پیچھے جا گرا۔ اب سمجھ آیا۔ سیار اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ تو باہر کا کھول ہے، جیو اس کھول کے اندر ہے۔ آواز بتا رہی ہے کہ جو کوئی جیو اس کھول کے بھیتر رہتا ہے وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، چربی سے بھرا شریر، تبھی یہ ڈم ڈم کی زوردار بولی بولتا ہے۔ اپنی ماند میں گھستے ہی سیار بولا، اے سیاری، دعوت کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک موٹے تازے شکار کا پتہ لگا کر آیا ہوں۔ سیاری پوچھنے لگی، تم اسے مار کر کیوں نہیں لائے؟ سیار نے اسے جھڑکی دی، کیونکہ میں تیری طرح مورکھ نہیں ہوں۔ وہ ایک کھول کے بھیتر چھپا بیٹھا ہے۔ کھول ایسا ہے کہ اس میں دو طرف سوکھی چمڑی کے دروازے ہیں۔ میں ایک طرف سے ہاتھ ڈال اسے پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ دوسرے دروازے سے نہ بھاگ جاتا۔ چاند نکلنے پر دونوں ڈھول کی اور گئے۔ جب وہ نکٹ پہنچ ہی رہے تھے کہ پھر ہوا سے ٹہنیاں ڈھول پر ٹکرائیں اور ڈھم ڈھم کی آواز نکلی۔ سیار سیاری کے کان میں بولا، سنی اس کی آواز؟ ذرا سوچ، جس کی آواز ایسی گہری ہے وہ خود کتنا موٹا تازہ ہوگا۔ دونوں ڈھول کو سیدھا کر اس کے دونوں اور بیٹھے اور دانتوں سے ڈھول کے دونوں چمڑی والے بھاگ کے کنارے پھاڑنے، جیسے ہی چمڑیاں کٹنے لگیں سیار بولا، ہوشیار رہنا، ایک ساتھ ہاتھ اندر ڈال شکار کو دبوچنا ہے۔ دونوں نے اوں کی آواز کے ساتھ ساتھ ڈھول کے بھیتر ڈالے اور اندر ٹٹولنے لگے۔ اندر کچھ نہیں تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ ہی پکڑ میں آئے۔ دونوں چلائے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، اور وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئے۔ سینگ بڑی بڑی
سیکی مارنے والے لوگ بھی ڈھول کی طرح ہی اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔